بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی عیسیٰ نقوی صاحب۔ نقوی صاحب، لگتا ہے کہ فائنل راؤنڈ کا آغاز ہو گیا ہے۔ سپریم کورٹ کی طرف سے ایک بڑا اعلان سامنے آیا ہے کہ 9 رکنی لارجر بینچ کا تشکیل دے دی گئی ہے اس کی۔ خان صاحب کا پہلا دن تھا جیل برو تحریک کا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کی دھمکی کام آ گئی ہے؟ دیکھیں، یہ ظاہر ہے کہ فیصلہ کن دنوں کا آغاز ہو گیا اور یہ گیم کو بہت لمبی نہیں چلنی۔ یہ 3 دن ہے، جمعرات، جمعہ، ہفتہ۔ جمعرات کے روز ہم یہ بات کر رہے ہیں، جمعہ یا ہفتہ آپ کے سامنے نتیجہ آ جائے گا، لیکن اس میں جو ہے اس کی جزیات جو ہیں وہ بہت اہم ہیں اور بہت خوفناک بھی ہیں، بھیانک بھی ہیں۔ سزاؤں کا معاملے کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں۔ اور اس وقت بلا شبہ جو تمام نظریں ہیں، پورے پاکستان کی نظریں وہ شارح دستور کی اس عمارت پہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو شارح دستور پر عمارتیں ہیں، وہاں پہ پارلیمنٹ ہاؤس ہے، وہاں پہ کابینہ ڈویژن ہے، وہاں پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، وہاں پہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے، وہاں پر پارلیمنٹ لاجز ہیں، وہاں دفتر خارجہ ہے، وہاں پہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ ہے۔ لیکن ٹیکنیکلی میں آپ کو بتاؤں کہ جو سپریم کورٹ کی کو آپ بھول گئے، الیکشن کمیشن کا نام لیا میں نے، اچھا لیا ہے، جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اور اس کا خاص طور پہ جو کمرہ نمبر 1 ہے عدالت کا، وہ شارح دستور پہ بنی ہوئی تمام عمارتوں سے جو اس والے اینڈ کے اوپر بنی ہوئی ہیں، ایک تو دوسری طرف بنی ہوئی ہے نا، کنونشن سینٹر کی سائڈ کے اوپر بنی ہوئی ہے، لیکن ان عمارتوں میں جو شارح دستور پہ سپریم کورٹ کی عمارت ہے، یہ باقی عمارتوں سے تقریباً 1.5 یا 2.5 فٹ بلند ہے۔ یہ وہ عمارت ہے جو بلند ترین عمارت ہے جس پہ نظریں لگی ہوئی ہیں کہ فیصلہ اب آنا ہے یہاں سے۔ اچھا، میں تفصیل کیونکہ ہم پہلے بات کر چکا ہوں میں اب شہر اقتدار پہ صدیق جان کے ساتھ، تو I'll not go into those details کہ 9 رکنی بینچ ہے، اس میں جو ہے وہ اس کی کمپوزیشن ہے، اس کی کمپوزیشن کے حوالے سے بہت سارے لوگ، خاص طور پہ مسلم لیگ نواز کہتی ہے کہ بینچ فکسنگ ہوتی ہے اور بینچ دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ متوقع طور پر فیصلہ کیا آئے گا۔ لیکن آج ایک بات اور پتہ چلی ہے کہ ان کو معلوم تھا کہ معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا، جو کام کر رہے ہیں یہ کام قانونی اور آئینی کسی طور پہ نہیں ہے، اور جب اس قسم کا معاملہ ہوگا تو ایک وقت آئے گا کہ جس وقت سپریم کورٹ جو کچھ بھی ہو جائے، جب آئین سے انحراف کا معاملہ آئے گا کہ 90 دن ایکسیڈ ہونے، تو پھر سپریم کورٹ ان ایکشن نظر آئے گا۔ اور پہلے سے پیش بندی کے طور پہ آپ دیکھیں کہ ججز کو اٹیک کیا جانا شروع ہو گئے تھے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو رانا ثناء اللہ نے بات کی ہے فورنزک کی اور آڈیو کے اوپر جو بات کی ہے، جس میں ابھی وہ خود شور نہیں ہے کہ بات کس کی ہو رہی ہے اور کیا ہو رہی ہے اور کس سے ہو رہی ہے، آڈیو سیمپلز موجود نہیں ہیں، تو آپ نے کیمپین کس بات پہ چلائی، کس بنیاد پہ کیمپین چلائی گئی؟ مطلب یہ کہ آپ استعفے کا مطالبہ کر رہے تھے، آپ ٹرینڈ چلا رہے تھے، سب کچھ کر رہے تھے، جب آپ کے پاس خود انفارمیشن پراپر موجود نہیں تھی۔ یا تو ہوتا نا کہ آپ کسی بیسس کے اوپر بات کر رہے ہوتے اور ایک ایلیگلی ایکوائرڈ چیز کے اوپر آپ نے وہ پوری کیمپین چلائی، تو آپ دباؤ میں لانے کی یعنی کہ کوشش کر رہے تھے۔ بالکل صحیح۔ بہرحال جو ہے سپریم کورٹ جو ہے وہ اب کیا کرے گی؟ سپریم کورٹ سوال سادہ سا ہے کہ کس نے اعلان کرنا ہے انتخابات کی تاریخ کا؟ صحیح۔ کیا گورنر نے کرنا ہے، کیا الیکشن کمیشن نے کرنا ہے، یا صدر نے کرنا ہے؟ بتائیں جناب، آپ میں سے کس نے کرنا ہے؟ اور یہ کوئی اور کورٹ نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے۔ آپ کے پاس لارجر بینچ ہے، چیف جسٹس عمر عطا بندیال بیٹھے ہوئے ہیں، دیگر ججز بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے فوری طور پر آپ نے اس کا جواب دینا ہے، جس کا یہ ذمہ داری ہے وہ اعلان کرے الیکشنز کا۔ اس میں تعویلیں یا یہ مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی ایسی چیز موجود ہے جس کی بنیاد کے اوپر آپ آئین جو ہے اس کو پس پشت ڈال دیں گے۔ اب جو سزائیں ہیں، دیکھیں عمران خان صاحب نے اچھا میرا پوائنٹ آف ویو ڈیفرنٹ ہے۔ خان صاحب نے جو جیل بھرو تحریک جو ہے اس کا آغاز کیا، میں تو بڑا کھل کے میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا یہ اینگل ضرور ہو کہ دیکھیں جناب، اگر جیل بھرو تحریک کا آغاز نہ ہوتا تو یہ سو موٹو بھی نہ ہوتا، کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں، لنک کر رہے ہیں۔ لیکن آپس کی بات ہے کہ جو سب سے زیادہ مارا ماری کا وقت، جو سب سے زیادہ ضروری وقت ہے، وہ ایک شعر ہے نا کہ یہ مصرع لکھ دیا کس شوخ نے محراب مسجد پر، یہ ناداں گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا۔ مطلب وہ وقت جب آپ کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، آپ کی تمام مین لیڈرشپ جو ہے وہ جا کے جیل میں بیٹھ جائے گی، جیل بھرو تحریک، کسی کو اٹک بھیج دیں، کسی کو ڈی جی خان بھیج دیں، کسی کو میاں والی بھیج دیں، تو وہ وقت جب انہوں نے لیڈ کرنا ہے فرام دا فرنٹ۔ خان صاحب کی زخمی ہیں، ریکوری نہیں ہوئی مکمل طور پر ٹانگ کی، ان کو لائف تھریٹ ہے، وہ اس طریقے سے باہر نکل نہیں سکتے، تو کس نے سنبھالنا تھا؟ آج خان صاحب نے ایک اعلان کیا، خان صاحب نے اسپیچ کی،
وہ ریکارڈڈ اسپیچ جو چلی اس میں خان صاحب نے وزیر اعظم کے حوالے سے وہ کیونکہ ہم نے ایک علیحدہ بات کرنی ہے اس کے اوپر بات کی. وہ سب کچھ کرنے کے بعد خان صاحب نے کہا کہ یہ آئین سے انحراف کرنے جا رہے ہیں, 90 دن میں الیکشن نہیں ہوتے تو اس کا مطلب آپ نے آئین سے انحراف کر لیا. اب جب آئین سے انحراف ہو گیا تو آپ سڑکوں پہ نکلیں, باہر نکلیں اور اس کو پروٹیسٹ کریں, اور اس کو تو وہ باہر نکالنا کس نے ہے؟ وہ شاہ محمود قریشی نے نکالنا ہے, وہ اسد عمر نے نکالنا ہے, وہ جو لوگ گرفتاریاں دے رہے ہیں, جو اب اعظم سواتی بھی ایک بڑی فگر بن چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں. ادروائز جو ٹیکنوکریٹس ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے پاپولر نہیں ہوتے, اس طریقے سے عوام میں بہت زیادہ ویل کنیکٹڈ نہیں ہوتے کہ ان کی آواز میں لبیک کہتے ہوئے لوگ جو ہیں وہ آ رہے ہوں. وہ پولیٹیکل فیملیز سے تو زیادہ تر ہوتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ ان کا وہ بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا. تو وہ لوگ جنہوں نے موبلائز کرنا تھا اگر وہ گرفتار ہو جاتے ہیں تو پھر اس سارے معاملے کو چلائے گا کون؟ یہ 3 دن تو آپ نے سب سے زیادہ ایکٹیو ہونا تھا. آپ کی پریس کانفرنس کرنے والے ہیں یہی لوگ ہیں نا جنہوں نے آ کے میڈیا سے گفتگو کرنی ہے, سوشل میڈیا پہ بات کرنی ہے. جو آپ کی فرسٹ ایئر لیڈرشپ ہے وہ جیل میں جا کے بیٹھ جائے گی. لیکن دیکھیں اس پہ اب جو آئین ہے, آئین کے انحراف, آئین کو ایبروگیٹ کرنا, آئین کو پس پشت ڈالنا, آئین کو روندنا, آئین کو پامال کرنا, جانتے بوجھتے ہوئے اس پر عمل درآمد نہ کرنا, اس کی سزا تو ہائی ٹریزن, اس کو سنگین غداری کے زمرے میں آتا ہے یہ معاملہ. اور سنگین غداری کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پھر آپ کو پتہ ہے نا کیا ہوتا ہے. لیکن دوسری طرف اب دو بڑا واضح ہے. دیکھیں اب فیصلہ جو ہے نا, دیکھیں جو جس مقام پر یہ ملک پہنچ چکا ہے, فیصلہ یا سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہو جائے گا یا پھر مجھے یہ لگتا ہے کہ پھر سڑکوں پہ ہوگا فیصلہ. یہ فیصلہ اب ارباب اختیار نے کرنا ہے. صحیح کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں عزت اور آبرو کے ساتھ فیصلہ ہونے دیں اور اس کے بعد ایک اچھے منصفانہ الیکٹورل پروسیس کے ذریعے اس ملک کے عوام کو جو بہترین جج ہیں فیصلہ کرنے دیں ان کے لیے کون بہتر ہے. یا پھر جو دیکھیں یہ چل سکتا تھا, چل پتہ کیسے سکتا تھا جی, یہ چل صرف اس صورت میں سکتا تھا کہ پیٹرول جو ہے وہ جو خان صاحب 150 پہ چھوڑ کے گئے تھے نا, یہ 145 پہ نہ بھی لاتے, 150 پہ ہی رکھ لیتے, 160 پہ لے جاتے. یہ کہاں لے گئے ہیں 272. ہاں جی ٹھیک ہے, یہ جو آپ کی انڈسٹری ہے جس صورت میں تھی, آپ کی ایکسپورٹس جس صورت میں تھیں, آپ کا ملک میں آپ کا جو گروتھ ریٹ تھا, یہ آپ کے جو فورن ریزروز تھے, یہ بہت بڑے کوئی انقلابی قدم نہ اٹھاتے. لیکن جو 13 جماعتیں آئی تھیں یہ کچھ تو بہتری لاتے, بہتری نہیں لائی. اب یا جو سزا ہے وہ تو آئین کے حوالے سے تو واضح طور پہ لکھی ہوئی ہے. اب جو تحریک انصاف کے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں وہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی ہے. لیکن یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے, ایک ہے مینٹیننس آف پبلک آرڈر MPO, اس کی سیکشن 3 اور سیکشن 16 میں اب پڑھ دیتا ہوں کوئکلی کہ اس میں کس قسم کی جو ہیں وہ سزائیں ہیں. MPO 16 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص دوران تقریر یا تحریری طور پر کوئی ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جس سے عوام میں افراتفری کا خدشہ ہو یا عوام کی عزت نفس مجروح ہونے کا خدشہ ہو, تو 16 MPO کے تحت مقدمہ ہوتا ہے جس کی سزا 3 سال قید اور جرمانہ ہو سکتی ہے. 16 MPO میں ملکی سالمیت کے خلاف اور مذہبی انتشار پھیلانے میں بھی مقدمات ہو سکتے ہیں. صحیح. اچھا یہ نا پھر اس قسم کی چیزوں میں یہ دہشت گردی بھی ڈال دیتے ہیں, یا حکومت ڈال رہی ہے نا, آپ کو پتہ ہے دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی دہشت گردی پا دے. پتہ ہے نا دہشت گردی کا مقدمہ جب ہو جاتا ہے تو آپ کو ایسے سوکھی جو ہے وہ ضمانت وغیرہ نہیں ملتی. وہی وہ خان صاحب کا اوپر وہ موجود بھی نہیں, وہ سارا ہے. اچھا MPO 3 جو ہے وہ کہتا ہے قانون کی سزا قانون میں مختص نہیں ہے, اچھا, لیکن 3 سے 6 ماہ اس میں بھی سزا ہو سکتی ہے. اور حکومت عموماً نقص امن کے خطرے کے شعبے میں 3 MPO کے تحت گرفتاریاں کرواتی ہے, جس میں شک کی بنیاد پر زیادہ گرفتاریاں ہوتی ہیں. جیسے 25 مئی کو ہوئی تھی کیا آپ نے شک کے تحت, لیکن 25 مئی ڈیفرنٹ تھا. دیکھیں 25 مئی اسٹریٹجک گرفتاریاں تھیں. صحیح. یہ 3 اسٹریٹجک کا مطلب پتہ ہے کیا ہے کہ آپ نے جان بوجھ کے, یعنی ان کو نہیں پتا تھا کہ جب یہ سیمپل جائے گا, ویڈیو جائے گی کہ اس طریقے سے یہ لوگ گھسے ہیں, دیواریں ٹاپ کے گھسے ہیں, جو آپ کو گرفتار کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, آپ کے گھر میں داخل ہو گئے ہیں, وہ آپ کے موبائل بھی کانفسکیٹ کر سکتے تھے. نہیں, وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ ویڈیوز باہر جائیں اور ایک خوف و ہراس پھیلے. صحیح. یہ ایک ٹیکٹک تھا, یہ اسے کہتے ہیں اعصابی گیم, جو گیم آف نروز ہے وہ کھیلی جا رہی ہے دونوں طرف سے. اور تحریک انصاف کا میں پہلے کہہ چکا, اس میں نے کہہ دیا تھا کہ امتحان ہے
ان کے ورکر کا، ووٹر سپورٹر کا. بٹ لیٹ سی کہ جو شارع دستور ہے وہاں پر نظریں ہیں ہفتے تک میکسیمم، کیونکہ اگر ہفتہ کراس کر جاتا ہے، اتوار آ جاتا ہے، تو پھر آپ کے پاس وہ جو اسٹیپولیٹڈ ٹائم ہے نا کہ آپ نے 54 روز کا وقت دینا ہے، نومینیشن پیپر فائل ہونے ہیں، اسکروٹنی ہونی ہے، لسٹیں بننی ہیں، اعتراضات کا ٹائم ہے، کیمپین کا ٹائم ہے، پرپوزر سیکنڈرز جو ہیں ان کے وڈرا کرنے کا ٹائم، وہ سارا کا سارا جو معاملہ ہے وہ پھر کیونکہ وہ نہیں ہوگا، نہیں ہو پائے گا، پھر لیٹ ہوگا، تو پھر ڈیلے جو ہے وہ ہوگا. چلیں، بہت شکریہ آپ کے تجزیے کا، اور کیسی لگی آپ کو ویڈیو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. اللہ حافظ.